ہائے دوستو، آج ہم 1857 کی جنگی آزادی کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے کہ یہ جنگ ہندوستانیوں نے کیوں ہارا، یہ جنگ انگریزوں نے کیوں جیتا، اور 1857 کی جو جنگی آزادی تھی اس کے اہم اسباب کیا تھے، وہ کون سے ایسے اسباب تھے جن کی وجہ سے یہ جنگ پیش ہوا اور ہندوستانیوں نے یہ جنگ ہارا اور انگریزوں نے جیتا۔ تو ناظرین، سب سے پہلے انگریز اسے غدر یا سپوئی ملٹری کہتے ہیں۔ انگریز اس جنگ کو غدر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ جنگ ہندوستانیوں نے شروع کی تھی انگریزوں کے خلاف۔ یا سپوئی ملٹری، سپوئی ملٹری کا مطلب ہے کہ وہ سپاہی جو انگریزوں کے ساتھ بھرتی ہوئی تھی، برطانوی فوج کے ساتھ، انہوں نے انگریزوں کے خلاف بغاوت شروع کی، اس لیے یہ جنگ شروع ہو گئی، یعنی یہ سپاہی بغاوتی جنگ بھی کہتے ہیں اسے۔ دوسری طرف مسلمان اسے جنگی آزادی کہتے ہیں۔ تو ناظرین، اس سے پہلے بہت سی جنگیں ہوئی، جس طرح 1757 جنگی پلاسی ہوئی تھی، 1764 ہوئی تھی، بہت سی جنگیں ہوئی تھی، لیکن یہ جنگی آزادی پہلی جنگ تھی جو 1 سال 6 مہینے جنگ ہوئی تھی۔ ایسے اس جنگ کو مسلمان جنگی آزادی کہتے ہیں، جو انگریزوں کے خلاف لڑنے والی سب سے پہلی اور طویل جنگ تھی، جس کی وجہ سے مسلمان اور انڈیا کو انگریزوں کے خلاف شروع ہونے والی آزادی کا سلسلہ شروع ہوا۔ اب یہ جنگ کب شروع ہوئی؟ یہ جنگ شروع ہوئی 10 مئی 1857 کو میرٹھ سے شروع ہوئی۔ میرٹھ ہندوستان میں ایک علاقہ ہے، وہاں سے یہ جنگ 10 مئی 1857 کو شروع ہوئی۔ اب جو جنگ کے اسباب کیا تھے، یہ جو جنگ ہوئی اس کے اہم اسباب تو ناظرین بہت سے ہو سکتے ہیں، لیکن ہم نے صرف امپورٹنٹ اسباب یہاں پر بیان کرنا ہے۔ پہلے نمبر پر سیاسی اسباب تھے۔ سیاسی اسباب کا مطلب ایسٹ انڈیا کمپنی کا مختلف علاقوں پر کنٹرول، یعنی جب ایسٹ انڈیا کمپنی 1600 میں یہاں پر آ گئی، انہوں نے یہاں پہ جنگیں کر لی اور انہوں نے ہندوستانیوں کی شکست دی، پھر انہوں نے ہندوستان کے مختلف علاقوں پر قبضے شروع کی، جس طرح 1757 میں انہوں نے بنگال، 1764 میں بکسر، اس جنگ کے بعد انہوں نے بنگال، بکسر وغیرہ پر قبضے شروع کر دیے، کیونکہ بنگال ہندوستان کی تجارت کا ریٹ کا ہٹی سمجھا جاتا ہے، اس لیے بنگال تو ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہاتھوں چلا گیا۔ اس کے علاوہ وہاں کے جو حکمران تھے، نواب تھے، اشرافیہ تھے، ان کا تضاد ہوا کس کے ساتھ؟ انگریزوں کے ساتھ، کیونکہ جو حکمران تھے، نواب یا اشرافیہ لوگ تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ اپنی حکمرانی کو چکے۔ نواب نہیں چاہتے تھے کہ وہ اپنی زمینیں یا اپنی روب دبدبہ انگریزوں کے حوالے کرے، یا وہ اشرافیہ جو وہاں پہ مال لٹے رہے تھے یا وہاں پہ اپنی تجارت کر رہے تھے، وہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ وہ انگریزوں کے خلاف سرنڈر کرے۔ اس لیے یہ سیاسی اسباب تھے، جو لوگ تھے چار، یہ انگریزوں کے خلاف ہو گئے۔ دوسری جو وجہ تھی وہ تھی اقتصادی اسباب۔ پہلے نمبر پر کسانوں پر بھاری ٹیکس عائد ہوا۔ جب انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی آئی 1757 میں، بنگال، بکسر وغیرہ پر قبضہ کیا، تو انہوں نے ان علاقوں کے جو کسان لوگ تھے، جو کھیتی باڑی کر رہے تھے یا جو تجارت کر رہے تھے، اس پر انہوں نے کیا بھاری ٹیکس عائد کیا۔ دوسری، انگریزوں نے زمینوں کو پرماننٹ سیٹل کر لیے، یعنی وہ جو زمین تھی انہوں نے سیٹل کی، نہ کوئی زمین فروخت کرتا ہے، نہ کوئی خرید سکتا ہے، نہ کوئی دوسری جگہ جا سکتا ہے، انہوں نے اس جگہ کو پرماننٹ قرار دیا۔ تیسری کہ ہندوستانی ہاتھوں سے بنی چیزوں پر پابندی عائد کی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی جب یہاں پر آئی تو وہ تجارتی ہی کمپنی تھی، یہاں پر وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہندوستانی اپنے ہاتھوں سے تجارت کرے، یا ان کی جو چیزیں ہیں وہ یورپ وغیرہ میں پروموٹ ہوئی اور جو ایسٹ انڈیا کمپنی ہے وہ خسارے میں چلے جائے۔ انہوں نے کیا کہ انہوں نے ہندوستان میں جو تاجر تھے یا جو فنکار تھے، انہوں نے ان کے ہاتھوں سے بننے والی چیزوں پر پابندی عائد کی، انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں مزید نہیں بنے گی، نہ یہ چیزیں خرید ہوگی، نہ فروخت کی جائے گی۔ اس کے علاوہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے نئے کارخانے یہاں پر متعارف کی، صرف انگریز کا مال ہی خریدنا تھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی ہمیشہ چاہتا تھا کہ وہ ہندوستانیوں کے جو پروڈکٹس ہے، جو اشیاء ہے، وہ ختم کر لے، اور یہاں پر جو برٹش جو ایسٹ انڈیا کمپنی کی جو چیزیں ہیں وہ پروڈیوس کرے، اور انہی کی صرف مال کو خرید و فروخت کیا جائے، تاکہ یا کہ ہندوستانی ہے ان کو زیادہ فائدہ نہ ہو اور زیادہ فائدہ ایسٹ انڈیا کمپنی کو مل جائے۔ اس لیے اقتصادی حالات نے ہندوستانیوں کو
بہت کمزور کر لیا۔ تیسری سب سے بڑی اور جنگ آزادی کی اہم وجہ تھی وہ تھی مذہبی اسباب۔ مذہبی اسباب میں سب سے پہلا جو اسباب تھا وہ تھا نئی بندوق میں گائے اور سور چربی لگانا تھا۔ جب ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں پر آئی تو انہوں نے کیا ہندوستانیوں کے مذہب کو چھیڑا۔ یہاں پر جو مسلمان لوگ تھے ان کی دین اسلام میں سور کی جو گوشت ہے وہ حرام ہے۔ انہوں نے کیا کہ وہاں پر جو رائفل تھی ان رائفل جب وہ لوڈ کیا کرتے تھے تو وہ ان پہ چربی ہوتی تھی۔ مسلمانوں کے لیے جو چربی ہوتی تھی وہ سور کی چربی ہوتی تھی، اور ہندو کے لیے جو چربی ہوتی تھی وہ تھی گائے کی چربی جو ان کرتوس میں لگی ہوئی تھی۔ مسلمانوں کی اور ہندو کی جو مذہبی توہین ہے وہ شروع ہو گئی۔ تیسری یہ کہ مسیحوں کی تبلیغ شروع ہو گئی۔ 1845 میں مسیحوں نے باقاعدہ یہاں پر ایک مشن شروع کیا جسے ہم کہتے ہیں سرمپور مشن۔ سرمپور مشن کہتے یہ یہاں پہ جو عیسائی تھے جو مسیحی تھے وہ باقاعدہ یہاں پر انہوں نے تبلیغ شروع کیا، اور اس تبلیغ میں انہوں نے لوگوں کو عیسائی بنانے کا مشن شروع کیا۔ اس کے علاوہ ان لوگوں کو پیسے دیے جاتے تھے، یا انگریزوں کی فوج میں صرف وہ سپاہی ہی بھرتی کی جاتے تھے جو اپنا دین ہندو عیسائی یا سکھ سے کنورٹ کر کے مسلمان سے کنورٹ کر کے عیسائی مذہب اپنائے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ تھا ہندوستانیوں کے لیے۔ چوتھے نمبر پر تھا فوجی وجوہات۔ فوجی وجوہات میں پہلا جو تھا وہ کم تنخواہ تھی اور کم ترقی کے مواقع تھے۔ جو ہندوستانی سپاہی ہوتے تھے ان کو تنخواہ کم دیے جاتے تھے، اور ان کی جو ترقی تھی وہ بھی زیادہ ترقی نہیں دیتے، اور زیادہ سے زیادہ ان کی جو ترقی تھی وہ تھی سپاہی کی۔ دوسرا جو مسئلہ تھا فوجی کے لیے وہ کرتوس کا مسئلہ تھا جو میں نے یہاں پہ بیان کیا۔ مسلمانوں کے لیے سور کا کرتوس اور ہندو کے لیے گائے کی کرتوس کا مسئلہ تھا، کیونکہ اس کرتوس میں کیا تھے چربی سے لیس کرتوس تھے۔ ہندو کے لیے گائے سے چربی تھی، مسلمانوں کے لیے سور کی چربی تھی، جبکہ ہندو کی مذہب میں گائے حرام ہے، مسلمانوں کی مذہب میں سور حرام ہے، تو اس لیے یہ سب سے بڑا مسئلہ بن گیا تھا۔ چوتھے نمبر پر غیر ملکی سروس تھی۔ غیر ملکی سروس کا مطلب ہے جو یہاں پہ ہندوستانی تھی ان کو بہت دور بھیجا جاتا تھا، دوسری علاقوں میں مطلب کہ برما میں بھیجا جاتا تھا۔ یعنی جو بندہ بنگال کا ہوتا تھا، جو بندہ اتر پردیش کا ہوتا تھا، جو بندہ دلی کا ہوتا تھا، ان کو اپنی فیملی سے بہت دور لے جا کے برما بھیجتا، جس کی وجہ سے ان کا اپنی فیملی سے رابطہ منقطع ہو جاتا۔ یہ فوجی بغاوت کی 4 سب سے بڑی وجوہات ہیں۔ اب ہم اس جنگ آزادی کے اہم واقعات کے بارے میں بتائیں گے کہ اس جنگ آزادی کے اہم واقعات کیا تھے۔ تو ناظرین، پہلے میرٹھ میں بغاوت ہوئی، کب؟ 10 مئی 1857 کو، یعنی سب سے پہلے آزادی کی جو چنگاری اٹھی وہ میرٹھ میں اٹھی، کیونکہ وہاں پہ سپاہیوں نے بغاوت کی۔ کیوں بغاوت کی؟ وہاں پہ کرتوس کا تنازع آیا۔ میرٹھ میں 85 سپاہیوں نے کرتوس استعمال کرنے سے انکار کیا، یعنی میرٹھ میں وہ 85 مسلمان اور ہندو جن کی رائفلوں میں سور اور گائے کی چربی سے بنی ہوئی کرتوس تھے ان کو استعمال کرنے سے انکار کیا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر ان 85 سپاہیوں کو 10 سال کی سزا ہوئی۔ پھر انگریز نے برٹش نے ان 85 ہندوستانیوں کو کیا 10 سال کی سزا سنائی۔ اب 10 مئی کو دیسی سپاہیوں نے بغاوت کی۔ اب جو مزید دیسی سپاہی تھے، جو ہندوستانی سپاہی تھے، انہوں نے کہا کہ ہمارے 85 سپاہیوں کو 10 سال کی سزا سنائی، یہ بات تو کل ہم پہ بھی آنے والی ہے، اس لیے آج سے ہی بغاوت شروع کرے۔ تو انہوں نے کیا کر دی؟ انہوں نے اسی ہی رات بغاوت شروع کی۔ اس بغاوت میں کیا ہوا؟ انگریز آفیسروں کا قتل، ساتھی رہا کروائی۔ یعنی جب بغاوت شروع ہوئی تو وہاں پہ جو ہندوستانی سپاہی تھے انہوں نے اپنے جو انگریز آفیسر تھے وہاں پہ انہوں نے اپنے انگریز آفیسروں کا کیا ہوا قتل شروع کیا، اور یہ جو 85 سپاہی تھے اپنے ان کو بھی رہا کروائی۔ اب یہ جو میرٹھ سے تنازع شروع ہوا یہ چلتا چلتا دلی جا پہنچا۔ دلی میں کیوں؟ دلی میں جو ہندوستانی تھے، سپاہی تھے، عام لوگ تھے،
انہوں نے بہادر شاہ ظفر کو بادشاہ بنایا، یعنی مغل بادشاہ تھا، آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر. ان کو کہا کہ آپ ہمارے بادشاہ ہیں، ہم ایسٹ انڈیا کمپنی یا انگریزوں کو اپنی اوپر حکومت کرنے کو نہیں مانتے ہیں. اب اہم مقامات اور لیڈر، مطلب یہ ہے کہ یہ جو جنگی آزادی ہے یہ کہاں کہاں پر لڑی گئی اور ان کو کون لیڈ کر رہے تھے. تو ناظرین، اس کو ہم نے تین طریقوں میں ڈیوائڈ کیا. پہلے نمبر پر علاقہ، یعنی یہ کہاں پر جنگی آزادی لڑی گئی، ان کو کون لیڈ کر رہے تھے، اور وہ لوگ جو لیڈ کر رہے تھے ان کا کردار کیا تھا. پہلا نمبر پر دلی. دلی جو کیپٹل تھا، جو اس کے بارے میں، اب دلی کا جو کیپٹل کا جو لیڈر تھا وہ تھا پہلا بہادر شاہ ظفر جو برائے نام تھا. لیکن جو دلی، جو ہند اور جو مغل بادشاہ کا فوجی کمانڈر تھا وہ تھا بخت خان. بخت خان ساری فوجی اور ساری کمانڈرنگ کر رہا تھا کیونکہ وہ مغل فوج کا کمانڈر ان چیف تھا. دوسرا جو جنگی آزادی لڑی تھی وہ تھا لکھنؤ میں. لکھنؤ میں جنگی آزادی کو لیڈ کر رہی تھی بیگم حضرت محل، اور اس کو ملکہ اود بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ اود کا کیا تھا، ملکہ تھا. انہوں نے انگریزوں کے خلاف بھرپور مقابلہ کیا. تیسرے نمبر پر علاقہ جھانسی. جھانسی کا علاقہ بہت اہم تھا. اس کا جو لیڈر تھا وہ تھا رانا لکشمی بائی. رانا لکشمی بائی بہت بہادر تھا. انہوں نے کیا کہ انگریز کے خلاف انہوں نے زبردست گوریلا جنگ لڑی جس میں انہوں نے انگریز کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا. اب چوتھا، بہار میں جنگی آزادی بہت چنگاری تھی، اور بہار میں ان کو جو لیڈ کر رہے تھے وہ تھا کنور سنگھ. کنور سنگھ انگریزوں کے خلاف زبردست جنگ انہوں نے لڑی اور آخر حد تک لڑی جس میں وہ کیا ہو گئی، آخر میں قتل ہوا. اس کے علاوہ رویلکن جو پٹھانوں کا علاقہ تھا، جو اب پاکستان میں خیبر پختونخوا میں رہتے ہیں پٹھان پشتون، جس کی زیادہ اکثریت افغانستان میں ہے. اب یہ جو رویلکن ہے اس کا جو لیڈر تھا وہ تھا خان بہادر خان، جو ایک پٹھان پختون تھا. انہوں نے انگریزوں کے خلاف بھی بھرپور بغاوت کی اور بھرپور جنگ لڑی. اب یہ جو چار علاقے ہیں اٹس ویری امپورٹنٹ علاقے جو جنگی آزادی میں انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. اب جنگی آزادی کے بارے میں جب ہم مزید پڑھتے ہیں، جنگی آزادی کی جو پہلی گولی تھی وہ چلائی ہندو منگل پانڈے نے آزادی کی سب سے پہلی گولی چلائی. اور یہ گولی منگل پانڈے نے کب چلائی؟ یہ گولی چلائی 29 مارچ 1857 کو. کس پر چلائی؟ انہوں نے اپنے 2 آفیسر قتل کیے، لیفٹیننٹ باغ اور میجر ہیوسن. یعنی میجر ہیوسن اور لیفٹیننٹ باغ کو 29 مارچ 1857 میں کس نے قتل کی؟ منگل پانڈے نے قتل کی. اس لیے منگل پانڈے کو کیا کہتا ہے؟ جنگی آزادی میں پہلا گولی چلانے والا مجاہد. پھر اس جنگی آزادی میں کیا ہوا؟ اس میں 8 لاکھ سے زیادہ ہندوستانی مرے. اس میں سویلین تھے، بچے تھے، عورتیں تھے، فوجی تھے. 8 لاکھ سے زیادہ ہندوستانی مرے. انگریزوں کی بات کریں تو اس میں 6,000 برطانوی فوجی مرے، یعنی 8 لاکھ ہندوستانی، 6,000 برطانوی فوجی. اگر اس کے ساتھ صرف الائڈ یعنی اتحادی بھی بنائے تو اتحادی بنتا ہے 14,000، یعنی 6,000 صرف اور صرف برطانوی تھے، ان کے ساتھ اتحادی بھی تھے جن میں اگر ٹوٹل کیا جائے تو وہ 14,000 بنتے ہیں. اس کے علاوہ اس وقت جو برطانوی کمانڈر تھا، برطانیہ میں جو کمانڈ کرا تھا، وزیر اعظم تھا، وہ تھا جنرل جور انسن. جنرل جور انسن نے ان کی باقاعدہ اجازت دی تھی. اس کے علاوہ اس وقت برطانیہ کا جو مشر تھا وہ تھا کوئین وکٹوریہ. اب یہ اس کے علاوہ مسلمانوں نے بھی اہم کردار ادا کیا. جس طرح دلی مسجد میں جہاد کا فتویٰ جاری ہوا، دلی مسجد میں باقاعدہ اعلان ہوا، وہاں پہ بیانات ہوئی. انہوں نے مسلمانوں نے ایک فتویٰ جاری کیا جنگ کرنے کا، جہاد کرنے کا. انہوں نے کہا کہ اب جہاد فرض ہو چکا ہے. یہ فتویٰ دیا کس نے؟ فضل حق خیر آبادی نے. اب یہ جو 1857 کی جو جنگی آزادی تھی، جو بغاوت تھی، یہ انگریزوں کے خلاف کیوں ناکام ہوئی؟ کیونکہ اس میں سے ہندوستانی زیادہ تھے، انگریز کم تھے.
پھر بھی یہ جو جنگ تھی وہ کیوں ناکام ہوئی؟ تو اس میں کئی کردار، کئی باتیں سامنے آتی ہے۔ پہلے نمبر پر کوئی مرکزی لیڈر نہیں تھا، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کیونکہ ہندوستانیوں کا کوئی ایسا لیڈر نہیں تھا جو اس موومنٹ کو کیا کرے، لیڈ کرے۔ اگر بہادر شاہ ظفر کی بات کریں تو وہ خود ایک قلعے میں قید تھا، اس کے علاوہ اس قلعے سے باہر ان کی کوئی نہیں مانتی تھی، نہ کوئی ان کی سنی جاتی تھی۔ دوسری نمبر پر یہ کہ ان کے ساتھ جدید اسلحہ کی کمی تھی، یعنی مغل جو ہمیشہ نقش نگاری میں سب سے زیادہ تھے، جو فحش اس میں سب سے زیادہ تھے، لیکن انہوں نے کوئی جدید اسلحہ نہیں خریدا تھا۔ انگریزوں کے ساتھ جدید اسلحہ تھا، اس لیے جدید اسلحہ کی وجہ سے مسلمانوں، ہندو اور ہندوستانیوں کو کیا ہوا نقصان ہوا اور انگریز فتح یاب ہوئی۔ تیسری، انگریزوں کا ٹیلی گراف استعمال تھا، اس کے علاوہ ریل گاڑی تھی، کیونکہ انگریزوں کو جب پتہ چلا کہ ہندوستانیوں نے بغاوت شروع کی، باقاعدہ جنگ شروع کی، تو وہ اپنے جو پیغامات تھے وہ کیا کرتے، ٹیلی گراف کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ سینڈ کرتے تھے، جس پر انہیں باقاعدہ ہیلپ ہوتی تھی اور باقاعدہ اس جنگ میں انہوں نے مدد دی۔ اس کے علاوہ وہ جو ریل گاڑی تھی، یعنی انگریزوں کی فوج ایک جگہ سے جب دوسری جگہ آتی تو وہ ریل گاڑی کے ذریعے آتی تھی۔ اب انگریز کے ساتھ جو سب سے مین پوائنٹ تھا وہ تھا غدار، یعنی جو بہت سارے ہندوستانی تھے، جو نواب تھے یا جو لوگ تھے بڑے بڑے، وہ کیا ہو گئے، انگریزوں کے ساتھ مل گئے اور ہندوستانیوں کی غداری کی ان کے ساتھ، جس کی وجہ سے ہندوستانیوں، ہندو، مسلمانوں اور سکھوں کو بہت زیادہ نقصان ہوا۔ بعد میں انگریزوں نے ان غداروں کو بڑے بڑے جاگیر دی، بڑے بڑے تحفے دی، بڑے بڑے عہدے دی۔ سب سے مین پوائنٹ جو تھا وہ ٹیلی گراف کا استعمال اور غدار۔ اب یہ جو 1857 کی جنگی آزادی ہوئی، اس کے نتائج کیا نکلے؟ اب اس جنگ کے نتائج کے بارے میں یہ ہے کہ یہ جنگ حالانکہ ناکام ہوئی مگر اس کے کئی نتائج نکلے، کیونکہ ایک جنگ کے اچھے نتائج بھی نکل سکتے اور بری نتائج بھی نکل سکتے ہیں۔ پہلے نمبر پر یہ کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا خاتمہ ہوا، کیونکہ انگریز جب 1600 میں آئے تھے یہاں پر، انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کا ڈائریکٹلی خاتمہ کیا اور 1858 انڈیا ایک 1858 کے تحت انگریز ڈائریکٹلی ہندوستان پر کیا کرنے شروع کی، حکومت کرنی شروع کی۔ انہوں نے 1858 ایک نافذ کیا، ایسٹ انڈیا کمپنی کا خاتمہ کیا اور ڈائریکٹلی ہندوستانیوں پر قابض ہو گئے۔ دوسری یہ کہ مغل سلطنت کا خاتمہ ہوا۔ مغل سلطنت جو 1526 میں زہیر الدین بابر نے اس کی بنیاد رکھی، اب 1857 میں ان کا خاتمہ کیا گیا اور یہ خاتمہ ہوا لاسٹ جو مغل بہادر شاہ ظفر کی خاتمے کے بعد، کیونکہ ان کے خاندان کے لوگ قتل ہوئی اور خود وہ جیل میں ان کو قید کیا گیا، جو برما میں رنگون جیل ہے، رنگون جیل میں بہادر شاہ ظفر کو قید کیا جہاں پر وہ ہلاک ہوا۔ تیسری نمبر پر سر سید احمد خان آیا۔ سر سید احمد خان آیا، مسلمانوں میں انہوں نے جدید تعلیم کا یعنی انگلش کا انہوں نے فروغ دیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ انگریزی تعلیم حاصل کرنے کے علاوہ مسلمان آگے ترقی نہیں کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے ایک تعلیمی ادارہ علی گڑھ یعنی تحریکی علی گڑھ شروع کیا، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ اب ہندوستانیوں کو، خاص کر مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، ایک دنیاوی یعنی انگلش تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ فوجی اصلاحات کی مطلب جب انگریزوں نے یہ جنگ جیتی، مسلمان ہار گئے غداروں کی وجہ سے اور دوسری وجہ سے، تو یہ جو ہندوستانی جو دیسی فوجی تھے، انگریزوں کا اس پہ جو یقین تھا وہ کیا ہو گیا، کم ہو گیا، جس کی وجہ سے انہوں نے وہ جو دیسی فوجی تھی وہ کم کر لیے اور اپنا جو ڈیفنس سسٹم تھا، جو نظام تھا، ان کو مضبوط کر لیا۔ انگریز نے اس کے بعد ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی بنائی۔ ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی کا مطلب ہے کہ انگریز اور مسلمانوں کو آپس میں ٹکراؤ، ان کے آپس میں نفرت پیدا کرو اور ان کو ڈیوائڈ کرو، پھر اس پر حکومت کرو۔ یعنی ہندو، سکھ اور مسلمان پہلے ایک ساتھ تھے، انگریزوں نے ان کو ڈیوائڈ کیا، پھر مسلمانوں پر بھی بلیم شروع کیا اور ہندوستانیوں پر، کیونکہ سر سید احمد خان کا یہاں پر ایک آئیڈیا ہے، وہ تھا کہ
ایک یعنی علیحدہ پاکستان، یعنی دو قومی نظریہ سر سید احمد خان نے کیا دو قومی نظریہ لایا، جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ اب ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قوم ہے، یہ کبھی ایک ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ایک فارمولہ تھا۔ یہ کس کا فارمولہ تھا؟ یہ انگریزوں کا فارمولہ تھا، ڈیوائڈ اینڈ رول، اور یہ فارمولہ اپنایا سر سید احمد خان نے۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان اور ہندو دو الگ الگ قومیں ہیں۔ اب یہ کیا ہوا، انگریزوں کی 90 سال ہندوستان پر حکومت کی۔ 1858 سے شروع ہونے والا یہ جو حکومت تھا، جو سلسلہ تھا، وہ کتنے سال کا ہوا؟ 90 سال انگریزوں نے ڈائریکٹلی ہندوستان پر حکومت کی۔ اب یہ جو جنگ تھی، جو جنگی آزادی تھی، یہ جنگ 1 سال 6 مہینے چلا، یعنی یہ جنگ شروع ہوا تھا 1958 میں شروع ہوا تھا، 10 مئی 1958، اور سوری 10 مئی 1857 کو شروع ہوا تھا، اور 1 نومبر 1858 کو ختم ہو گیا۔ تو ناظرین، آج کا لیکچر کیسے لگا؟ اگر لیکچر اچھی لگی ہو تو ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔